بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا لاڈلا اور چہیتا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے امر کی تعمیل میں ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا تو دور کی بات، اس بات کا خیال لانا، اس بات کا تصور کرنا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانی ہے، یہ انسان کے لیے کتنا مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اس کا اندازہ اور خیال وہ شخص لگا سکتا ہے جسے اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، کہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور ایک والد ہونے کی حیثیت سے جو شفقت کے جذبات ہیں وہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور اپنے بچے کے گلے پر چھری چلانا تو دور کی بات، اسے اگر کوئی کانٹا چبھ جائے تو آدمی کس اذیت سے گزرتا ہے، وہ اگر کسی معمولی سی تکلیف یا اذیت سے دوچار ہو جائے تو بیٹا اذیت میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کے والدین اس سے کئی گنا زیادہ اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ذرا تصور کیجئے، اللہ کا امر آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، کہ جنہیں بڑی تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد، بڑی دعاؤں اور التجاؤں کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو عطا فرمایا تھا، اس بیٹے کو ذبح کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ راستے میں محبت حائل ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ ہیں ان کی ممتا تھی اور بیٹے کی معصومیت تھی، اور پھر شیطان نے کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے یہ جو اتنا عظیم عمل ہے اس عمل سے باز رکھ سکے، اور بھی بے شمار وجوہات تھیں کہ جو اتنا بڑا عمل سر انجام دینے کے راستے میں حائل ہو سکتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی بات کو خاطر میں نہ لایا، نہ اپنی شفقت پدری کو، نہ اپنے بیٹے کی ممتا کو، نہ شیطان کے وساوس کو، نہ کسی اور حاجت اور ضرورت کو، انہوں نے کسی چیز کو خاطر میں نہیں لایا۔ اور بیٹا بھی ایسا کہ جس نے اپنے والد سے یہ کہا کہ آپ کو رب ذوالجلال کی طرف سے جو حکم ملا ہے آپ اس کی تعمیل کر گزریے، مجھے آپ ہر حالت میں فرما بردار پائیں گے اور میں اس کو اپنی سعادت سمجھوں گا۔ چنانچہ یہ والد کی طرف سے بھی قربانی تھی اور بیٹے کی طرف سے بھی قربانی تھی، اور جب والد نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا عزم مصمم کر لیا، نہ والد کو معلوم تھا کہ جنت سے مینڈا آئے گا، نہ بیٹے کو معلوم تھا کہ اس چھری کے نیچے سے میں بچ پاؤں گا، انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی قربانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور جب پیش کر دیا تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اس قربانی کو اس انداز سے شرف قبولیت بخشا کہ جنت سے مینڈا آیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس مینڈے کو ذبح کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ قربانی کا جو عمل امت محمدیہ اور دیگر جو ایمان والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے اس عمل کا جو اس کی بنیاد رکھی اور اس کو جو مشروع قرار دیا گیا، تو ہر ایک کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو، ان کے ان جذبوں کو اور ان کے اس عزم کو پیش نظر رکھے کہ کیسے اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں اپنی سب سے پیاری اور لاڈلی چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ رب کی بندگی کا جو اعلیٰ درجہ اور مقام ہے وہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جب انسان اپنا جانور ذبح کرنے لگے تو وہ اس بات کا یقین کر لے، اس بات کا استحضار کر لے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، اگر اللہ تعالی ہمیں بیٹے ذبح کرنے کا حکم دیتے تو ہم اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے، اور ہمیں بیٹے ذبح کرنے پر بھی اعتراض نہ ہوتا، ہمیں بیٹیاں ذبح کرنے پر بھی اعتراض نہ ہوتا، ہمیں اپنی جانوں کی قربانی دینے پر بھی اعتراض نہ ہوتا۔ بس اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا جو امر ہے، وہی ہمارے لیے حرف آخر ہے، وہی ہمارا مقصد ہے، وہی ہمارا نصب العین ہے، اور اللہ رب العزت کا امر اور اللہ کا حکم، اس کی بجا آوری، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے۔
جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا، اور یہ احساس قربانی کے موقع پر اسے اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کا عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ آج جس طرح ہم اپنا جانور قربان کر رہے ہیں، آج جیسے ہم اپنے جانور کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، آج جیسے ہم اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں اپنے پیسے کی قربانی دے رہے ہیں، اپنے جانور کی قربانی دے رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں ہر مرحلے پر اپنے رب کے حکم کو مقدم رکھنا ہے، اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا ہے۔ اور جب بھی زندگی میں اللہ رب العزت کا حکم آئے، اس کے راستے میں اگر شیطان کھڑا ہو، ہم نے شیطان کی نہیں ماننی، ہم نے رحمان کی ماننی ہے، اور اللہ کے حکم کی بجاوری کا اہتمام کرنا ہے۔ ہمارا نفس سامنے کھڑا ہو تو ہم نے اپنے نفس پر پاؤں رکھ کر اپنے رب کے حکم کی تعمیل کا اہتمام کرنا ہے۔ ہماری مامتا سامنے ہو، ہماری والد ہونے والی جو حیثیت ہے وہ کسی جگہ آ کر ٹکرا رہی ہو، ہمارے خاندان اور برادری کی طرف سے تصادم آ رہا ہو، ہماری خواہشات کہیں ان کی قربانی لگ رہی ہو، یا ہمارے راحت و آرام پر کہیں حرف آ رہا ہو، کوئی چیز بھی قربان ہو رہی ہو، ہمیں اس کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، اور اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں پیدا کرنے والا جو رب ہے، ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کرنے والا جو رب ہے، اس رب کا حکم وہ میری ترجیح ہے، وہ سب سے مقدم ہے، وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور اس حکم کی تعمیل میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں۔ جب یہ جذبہ ہوگا، جب یہ سوچ ہوگی، جب یہ عزم ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت اپنے ایسے خوش نصیب بندے کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت والے دن اس کا حشر فرمائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی وہ لی نہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے قربانی کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، جانچنا اور پرکھنا مقصود ہوتا ہے۔ جب بندہ اس آزمائش میں سرخرو ٹھہرے، جب وہ اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو اور اپنی پیاری اور لاڈلی اور عزیز چیزوں کو اپنے رب کے راستے میں، اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں نچھاور کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، اللہ جنت سے مینڈے بھیج دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی قربانی سے اور ان چیزوں سے محروم ہو جانے سے اپنی رحمت سے محفوظ فرما دیا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کو وہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی کسی ذہن نے نہ تصور کیا ہوگا، اور نہ کسی آنکھ نے ان انعامات کو دیکھا ہے، اور نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے۔ اس لیے قربانی کا موقع جب بھی آئے تو انسان کو چاہیے کہ وہ سراپا عجز و نیاز بن جائے، وہ اپنے رب کی فرما برداری کا ایک ایسا پیکر مجسم بن جائے کہ جو اپنے رب کے احکامات کی تعمیل کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور اس کے سامنے اس کی زندگی کا مقصد اور نصب العین رب ذوالجلال کا امر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے پیش نظر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا سراپا بندگی بننے کی اور ایسا پیکر خلوص بننے کی اللہ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔